السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے اور رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، سحری، افطاری، تراویح وغیرہ۔ آج ہم افطاری کے تعلق سے ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے روزے کے بعد جب پہلی مرتبہ کھانا سامنے آتا ہے تو انسان فطری طور پر تھوڑا سا بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، ایسا نہ ہو کہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے۔ بھوکا رکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہماری روحانیت کو تقویت دینی ہے، اس کو قوت عطا فرمانی ہے اسباب کے درجے میں، تو اس لیے ہمیں بھوکا رکھا گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر جب ہم بیٹھتے ہیں اور قسم قسم کی آئٹمز اور کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ہماری چیل اور باز کی نگاہیں ان پلیٹوں پر جاتی ہے کہ اس کا کام پہلے نمٹانا ہے، اس کا کام پہلے نمٹانا ہے، اور نماز سے پہلے میرے پاس 11 منٹ ہے، 8 منٹ ہے، 8 منٹ میں کس کا کتنا حساب صاف کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بجائے، دعا مانگنے کے بجائے، افطاری کی دعا پڑھنے کے بجائے آدمی یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ مغرب کے پہلے دسترخوان پر آتا ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن پھر جب اذان ہوئی اور کھانا شروع ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے کہ کس کو پہلے انجام تک پہنچایا جائے۔ ادھر فروٹ بھی ساتھ میں ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف سے سموسے بھی ڈالے جا رہے ہیں، پھر دونوں کو اتارنے کے لیے تیسری طرف سے شربت روح افزا اس کو نیچے اتارنے کا کام کر رہا ہے۔ تو اتنا افطاری پر ٹوٹ پڑنا کہ اپنے اوپر ہی رحم نہ کریں، جس کی وجہ سے بہت ساری دقتیں آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں طبیعتیں اس مانا کر خراب ہو جاتی ہے کہ 13 گھنٹے سے معدہ خالی تھا اور اب اس میں کوٹ کر جو ہے بہت ساری چیزیں بھری جا رہی ہیں۔ یا پھر اس کا نقصان جیسے کہ ہم اکثر عرض کرتے ہیں تراویح میں ہوتا ہے کہ تراویح میں مسجد میں بڑی بڑی ڈکاریں ماری جا رہی ہے۔ اب یہ نئے حافظ صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لقمہ آیا، حالانکہ ہم عرض کرتے ہیں کہ کوئی لقمہ نہیں آیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھول ہو گئی اس لیے لقمہ آیا، لیکن حقیقت میں کوئی لقمہ نہیں آیا۔ وہ لقمہ معقول جو کھایا ہوا لقمہ ہے وہ بارگاہ بطن میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوا، مسجد میں اس کا اعلان ہو رہا ہے، ڈکار پر ڈکاریں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ افطار میں ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ویسے بھی رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور اسی طرح حالات ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں۔ ذرا اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوازش، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کس طرح نعمتیں بڑھا دیتے ہیں کہ کورونا سے لے کر اب تک کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے افطار کے دسترخوان کی زینت میں کوئی کمی آئی؟ وہی نعمتیں ہیں، وہی دسترخوان کی سجاوٹیں ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے نفس پر کنٹرول کر کے کھانے کو دیکھ کر ہم بے قابو نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو، ہماری طبیعت بھی متاثر ہو اور تراویح بھی متاثر ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بیچ میں مغرب کی نماز ہے کہ بھائی مغرب کی نماز میں جانا ہے۔ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نماز یہیں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، ان کا مسئلہ تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ نماز کے لیے مسجد پہنچنا ہے تو اس لیے ان کے پاس شارٹ ٹائم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو گھر والی کو بول دیتے ہیں کہ دسترخوان اٹھائیو مت، یہ ٹیسٹ میچ ہے، ایک بیٹنگ نماز سے پہلے ہوگی اور پھر آنے کے بعد پھر ایک اور بیٹنگ ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں رمضان کی حقیقی روح نصیب فرمائے، روزے کی حقیقی روح نصیب فرمائے کہ اس بھوک پیاس سے اللہ تعالی جو ہماری روحانیت کو تقویت عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ تقویت ہمیں مل جائے، رمضان کے روزوں کا نور اور اس کی روحانیت نصیب ہو جائے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پیغام یہی ہے کہ افطار کے موقع پر ہم افطاری کی چیزوں سے، کھانے کی چیزوں سے جنگ نہ کریں، لمٹ میں اپنی ضرورت کے بقدر کھائیں۔ اللہ کی نعمت ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔